اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد، کہ اذان فجر کا وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت کے پہلے پہلے ہمیں کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اذان ہوگی، تو جب مؤذن نے اذان شروع کی تو ظاہر ہے کہ وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ہم نے اذان سنی اور سننے کے بعد اپنا کھانا موقوف کیا، تو اگر چند لمحے بھی بلکہ ایک لمحہ بھی ایسا گزرا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ہم کھانے میں مصروف تھے تو ہمارا روزہ ضائع ہو گیا۔ اور ایسا کتنا ہوتا ہے آپ کو تجربہ ہوگا۔ پھر اب ہر کوئی ضروری نہیں کہ اذان بالکل فوراً دے، ظاہر ہے کہ اذان نماز کے لیے چند منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، احتیاطاً چند منٹ کے بعد اذان مؤذنین کہا کرتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں، وقت ختم ہو گیا اور مؤذن نے چند منٹ کے بعد اذان شروع کی، اور وہ جو چند منٹ گزرے آخر وقت کے اندر بس اب اٹھیں گے بہت دیر کے ساتھ، اب آخر وقت کے اندر پانی پینے میں اور اس طرح کے بس یہ کر لوں وہ کر لوں، سارا دن گزارنا ہے، پانی رکھا ہے، گرمیوں میں بالخصوص ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بس آخری وقت کے اندر، اور بعض بے وقوف ایسے بھی نادان دیکھے گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اسی طرح ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے میں جو عام ہے کہ جب تک ساری اذانیں ختم نہ ہو جائیں تب تک سحری کا وقت باقی رہے گا۔ بھئی ابھی تو اس مسجد کی اذان آئی ہے، اس مسجد کی اذان تو ابھی شروع نہیں ہوئی، اب اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا بالفرض دوسرے محلے کی مسجد کی اذان کی آواز سنائی دی تو اب اپنے محلے کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ محلے کی اذان شروع ہوگی تو اس پر سحری بند کریں گے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اذان کا تعلق نماز کے لیے، اذان کا تعلق سحری بند کرنے کے ساتھ یا افطار کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس نقشہ رکھیں، سارو افطار کا بآسانی مل جاتا ہے، اور اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ویب سائٹ ہے www.dawatIslami.net، اس ویب سائٹ پر پورے سال کا صرف سحری اور افطاری ہی کا نہیں بلکہ پانچوں نمازوں کا وقت دیا گیا ہے، اور وہ پانچوں نمازوں کا وقت صرف پاکستان برِ صغیر کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں مقامات کے لیے اتنا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں نقشہ اپنے پاس چاہیں تو پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے مکتبۃ المدینہ سے نقشہ حاصل کر لیں، اگر مکتبۃ المدینہ بھی قریب نہیں ہے تو عموماً مساجد کے اندر علاقوں کے اندر نقشے آویزاں ہوتے ہیں، اور جو سحری افطاری کے کارڈ بنائے جاتے ہیں وہ انہی نمازوں کے اوقات والا جو نقشہ ہوتا ہے اسی میں سے نکال کر بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال درست نقشے کی جو ہے وہ حصول کے لیے کوشش کریں اور اپنے پاس ان اوقات کو محفوظ کریں اور گھڑی کو درست کر لیں، ایک دفعہ تسلی کر لیں۔ اب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، اب اذان ہوئی نہیں ہوئی، آپ کے محلے کی ہوئی، برابر والوں کی ہوئی، شروع ہوئی ختم ہوئی، اس سے سروکار نہ رکھیں۔ جیسے ہی وقت ختم ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ اپنی سحری کو موقوف کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 4-5 منٹ پہلے ہی آپ اس کو بند کر دیں، تاکہ اگر گھڑی میں غلطی ہے یا کچھ اور ایسا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ غلطی کا شکار نہ ہو۔ بہرحال جو وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے پہلے کھانا پینا موقوف کر دینا یہ ضروری ہے۔ تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح افطار میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ افطار میں جب وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے احتیاط کی آپ نے، 1-1.5 منٹ 2 منٹ آپ نے احتیاط کر کے بعد میں افطار کر لیا، لیکن زیادہ دیر تک اس میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، اب مؤذن صاحب نے وقت پورا ہوا افطاری کی، ظاہر ہے وہ افطاری کر کے ہی اذان دیتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے چند منٹ گزرنے کے بعد جو وہ اذان شروع کی، اب ہم اس اذان پر افطار کر رہے ہیں اور بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو افطار ہو یا سحری ہو، اپنے پاس نظام الاوقات رکھیں، نقشہ رکھیں، اور اپنی گھڑی کو درست رکھ کے احتیاطاً ایک سے زیادہ گھڑیوں کو دیکھ لیں، 2 گھڑیوں کو اپنے درست جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کے مطابق مینٹین کر لیں، تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم رہے، اور اس کے مطابق سحری اور افطاری کریں۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کر رہے ہوں کہ ہم تو ایسا ہی کیا کرتے تھے،
اب جس نے اذان کے ختم ہونے پر سحری کو موقوف کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ہی درست نہ ہوا. اب وہ جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے کیا یا علم نہیں تھا تو اب یہ آزار نہیں ہے. اگر کسی کی ایسی عادت رہی ہے تو وہ غور کرے. جتنے روزے اس طرح کے اس نے رکھے تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں, وہ خالی بھوکا پیاسا اس نے دن گزارا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور ان روزوں کی قضا بھی کرے. تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں, علم دین سے دوری کی وجہ سے ہم بعض اوقات غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی کو سمجھایا جائے, بتایا جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, آئندہ سے خیال کریں گے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ لا علمی ہر جگہ پر عذر نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی روزے کا مسئلہ بیان ہوا, تو اسی طرح نماز کے متعلق بھی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر. رمضان المبارک کے حوالے سے لوگوں میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ آخری جمعہ کو اتنے نوافل یوں پڑھ لیے جائیں تو جتنی زندگی کی نماز قضا ذمہ میں باقی ہیں وہ سب ادا ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس طرح کی بات کا باقاعدہ رد فرمایا ہے کہ یہ بات غلط ہے. درست مسئلہ یہی ہے کہ جس پر جتنی نمازوں کی قضا باقی ہے اتنی نمازیں وہ ادا کرے گا تو ہی بری و ذمہ ہوگا. تو بہرحال میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں, رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اپنا ذہن بنا لیجئے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, روزوں کے لیے, تراویح کے لیے, اعتکاف کے لیے تیار کر لیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو رچا بسا لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ رمضان مبارک گزارنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ صرف 10 دن بلکہ پورے رمضان 30 دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. یکم رمضان ہی سے الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس مرتبہ پاکستان میں, ملک بھر میں 41 مقامات پر مختلف شہروں کے اندر یہ 30 دن کا الحمدللہ اعتکاف کیا جا رہا ہے. تو جہاں جہاں آپ رہتے ہیں رابطہ کریں, ذمہ داران سے اور معلومات کریں, ہو سکے تو 30 دن کا اعتکاف کر لیں, نہ تو 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں, اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں روزہ رکھنا, عبادت کرنا, قرآن مجید کی درست تلاوت کرنا, جہاں ان کا ذہن ملے گا وہیں ہمیں انشاءاللہ عز و جل بہت سے گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن ملے گا, موقع ملے گا. اچھے دوستوں کی صحبت میں ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی بات سیکھیں گے اور اچھے کاموں پر ہی عمل کیا کریں گے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. رمضان المبارک میں انشاءاللہ مزید سلسلوں کے ساتھ مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص اگر آج تک بلا عذر شرعی روزے کو قضا کر دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے, سابقہ قضا جو ذمے میں باقی اس کو ادا کرنے, اور اس مرتبہ پورا رمضان المبارک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا